5000 سے زائد خواتین کو اب تک الحمدللہ ہم نے فن سکھایا، 1000 مشینیں دیے اور 50 لاکھ کی ٹیلا بنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ تقسیم کیے۔ اس کی وجہ یہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کچھ مانگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک پیالہ اور ایک چادر، اس طرح سے کوئی چیز کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ، لائے۔ کہا اس کو کون لیں گے؟ کسی نے کہا کہ 1 درہم میں، کہا کہ اس سے بڑھ کر کون؟ کہا اللہ کے نبی 2 درہم میں، اور کہا کہ 2 درہم لیے اور کہا کہ اس سے جاؤ کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، گئے کلہاڑی لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ ڈالا اور کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کئی دن یہ عمل کیا، اس کے بعد میرے پاس اتنی پونجی اور اتنے دینار و درہم جمع ہو گئے کہ پھر مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر آدمی دوسرے بہت سے کام کرتا ہے، اگر یہ کام کرے، کسی کو مشین دلا دے، کسی کو ٹیلا بنڈی کا انتظام کر دے، کسی کو فن سکھائے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے ایک پروگرام میں خاتون نے کہا تھا کہ میں اس ٹیلرنگ کے ذریعے بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور سنگ سے میں دور ہو گئی ہوں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہوں۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ بیتی کے اندر کہ ان کے رشتہ داروں نے پراپرٹی غصب کر لیا۔ ان کے 3 بھائی عبد المحیط خان، وحید الدین خان، اعظم خان، اور یہ تینوں چھوٹے چھوٹے تھے، گھوڑے بننے والے استبل میں ان کی ماں نے ان تینوں بچوں کو لے کر زندگی گزارا۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ ماں آپ مقدمہ دائر کیجئے، لڑیے، آپ کو بہت پیسہ ملے گا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وحید الدین خان کہتے ہیں ہماری ماں نے ان سب سے ہاتھ جوڑا اور کہا اللہ کے لیے میں نہیں لڑوں گی، مجھے اپنے بچوں کی پرورش کرنے دو۔ الحمدللہ وحید الدین خان کی والدہ خیر النساء بیگم کہتی ہیں ان تینوں بچوں کو لے کر ایک چھوٹے سے کوٹھے میں استبل میں بکریاں، انڈے، مرغیاں بیچ کر میں نے بچوں کو پڑھایا۔ وحید الدین خان لکھتے گئے اللہ نے اتنی دولت ہم کو عطا کی، اگر وہ پراپرٹی ملتی تو اتنی دولت نہیں ملتی۔ وحید الدین خان ایک زبردست عالم دین بنے، آخر میں ان کو زیڈ سیکورٹی ملی تھی، اور اعظم خان دہلی کے کالج کے پروفیسر بنے، اور عبد المحیط خان ایک زبردست ڈاکٹر بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مائیں کوئی رشتہ دار اگر تمہیں پراپرٹی غصب کر لے آپ مت لڑیے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت میں بیچوں بیچ مکان دینے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے۔ آپ کتنے مقدمے، کتنے جھگڑے، کتنے مسائل سب ختم کیجئے۔ آپ کو اللہ نے یہ فن دیا ہے، ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے، کپڑے سی کر، آپ مزدوری کر کے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آج ہمارے بچے نکڑوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، موبائلوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم 2000 سے زائد نوجوانوں سے 1 سال میں ملاقات کیا۔ ان کی داستان اگر سناؤں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک جملہ کہے بغیر تو میں بات مکمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے شہر میں 16-17 سال کے 3-4 بچوں نے ایک بچی کے ساتھ جو زیادتی کیا اور جا کنی کی حالت میں اس دنیا سے وہ بچی گئی، کیا وہ بچے مسلمان نہیں تھے؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ میں اگر آپ نے غفلت کی زندگی گزارا، ان بچوں کو لاپرواہی کے ساتھ جینے کے لیے دیا، یہ تمہارے درد سر بننے کے ساتھ معاشرے کے لیے درد سر بنیں گے اور سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاریں گے۔ آپ فکر لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، گھر کو دیندار بناؤ، اپنے شوہر کو دیندار بناؤ۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب دہلی کیرانہ سے تشریف لائے ہیں، بڑا کام وہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ 2013 میں صدر محترم وہاں گئے تھے، مظفر نگر میں فسادات ہوئے تھے، عجیب و غریب فسادات، اللہ اکبر، 2-3 مرتبہ زبان سے سننے کا موقع ملا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات آئے، حاملہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا،
کل ایک جنازے کا واقعہ سنایا، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب فسادات آئے اور وہاں مسائل پیدا ہوئے تو ایک معصوم سا بچہ ماں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا اور اس کو جلا دیا گیا، اور جب جنازے میں رکھا گیا حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم آئے، اس جنازے کو دیکھا کہ یہ اس طرح کا جنازہ کیوں ہے کہ اتنا ابھرا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچہ ماں سے دودھ پی رہا تھا اور اسی حالت میں اس کو جلا دیا گیا تھا۔ یہاں برادران وطن کی خواتین بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے اس اسٹیج سے صاف کہنا چاہتا ہوں، ہم اس ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم نے زندگی گزارا ہے، ہم محبت کے ساتھ رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، کسی کی نفرت میں غلط باتوں میں بالکل نہیں آئیں گے، ہمیں چاہیے کہ پیار محبت کے ساتھ، ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب کا پروردگار ایک ہے، ہم سب کا جو ہے نا منصب اور ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہم زندگی گزاریں گے۔ آپ کا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہم آپ کے مذہب کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور آپ ہمارے مذہب کو نہیں کریں گے، ہم محبت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔